वालेकुम, मैं हूं कलीम उल्लाह। आज हम बात करेंगे तुर्की में डेकोरेटिव वॉलपेपर शॉप का बिजनेस कैसे किया जा सकता है। क्या ये बिजनेस तुर्की में मुनाफा बख्श है? इस बिजनेस के लिए कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि अगर कोई हमारा भाई तुर्की में डेकोरेटिव वॉलपेपर शॉप का बिजनेस करना चाहता है तो इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और इसका क्या तरीकाकार है? जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर और आपका। माशाल्लाह कलीमुल्लाह हमेशा एक यूनिक टॉपिक के साथ आता है। तो इसमें आप देखें कि जैसे ये पीछे आप देख रहे हैं वॉलपेपर लगा हुआ है। आप पाकिस्तान में है, इंडिया में या कहीं पर भी हैं, तो आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान में थोड़ा सा एलीट क्लास या फिर ऑफिसेज हैं या शॉप्स हैं, उनमें वॉलपेपर का इस्तेमाल होता है। लेकिन मोर देन 80% घरों में आज भी पेंट किया जाता है, वो वाटर पेंट हो या दूसरा ऑयल पेंट हो। लेकिन टर्की में, आज़रबाईजान में या इस सेक्टर में जो है घरों में ज़्यादातर वॉलपेपर का इस्तेमाल होता है। आप ये कह लें कि 99.9% या 99% कह लें कि यहाँ पर गरीब से गरीब लोग भी जो हैं वो भी जब अपने घर बनाते हैं तो पेंट करने के बजाय वो उसको पूरी वॉल को प्लस्तर वगैरह करके ऊपर जो है फिलिंग करके तो उसके ऊपर वो वॉलपेपर लगाते हैं। उसमें वॉलपेपर डिफरेंट कैटेगरीज का होता है, उसमें सस्ता भी है, महंगा भी है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा वॉलपेपर लगा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो बिज़नेस है ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। अगर आपके पास ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन मटेरियल शॉप चलाने का या पेंट शॉप चलाने का एक्सपीरियंस है तो आप ये बिज़नेस टर्की में कर सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। वॉलपेपर लोकली भी मैन्युफैक्चर होता है, उसके अलावा जर्मनी से और मिडल ईस्ट से और चाइना से मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट भी होता है। तो आप शुरू में लोकल होलसेल लेकर आप रिटेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और आप छोटा सा एक सेटअप बनाकर उसको मज़ीद एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट लेते हैं, उस पर आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, एक लोकल वर्कर हायर करते हैं एज ए कंपनी मैनेजर, और आप एक छोटा सा सेटअप बनाकर 10-15 हज़ार डॉलर का सामान डालकर आप अपना काम शुरू कर देते हैं। ओवरऑल आपके पास अगर 15 से 20 हज़ार डॉलर इन्वेस्टमेंट है तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत सूटेबल है, और इस बिज़नेस को फिर आप आगे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। और इसमें लॉस के भी चांसेस जो है मिनिमम है। डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ मिलकर भी, जो अपने घर रेनोवेट करके देते हैं, उनके साथ मिलकर भी आप ये काम आगे फैला सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जो किसी भी ऐसे न्यूली डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर ये आप अपना सेटअप बनाकर जो लोग घर बना रहे हैं या घर रेनोवेट कर रहे हैं उनको भी आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और मटेरियल सेल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है टर्की में। और वॉलपेपर का जो बिज़नेस है ये आप इसके साथ अगर पेंट भी रख लेते हैं और वॉलपेपर दोनों कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पेंट जो दरवाजे खिड़कियां हैं और जो विंडोज़ वगैरह हैं वो ये सारा जो रेलिंग्स आ जाती हैं सारी, तो वो पेंट ऑयल पेंट वहाँ पे यूज़ होता है। दीवारों पे ये लोग मोस्टली जो है वॉलपेपर का यूज़ करते हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये वेलकम। जानना चाहूँगा कि जैसा कि तुर्की में बहुत सी मेंटेनेंस कंपनियां ये वॉलपेपर लगाने की सर्विसेज दे रही हैं, अगर बंदा ये अपना ही वहाँ पे सेटअप कर ले, शॉप के साथ साथ कुछ एक या दो कारीगर रख के ये सर्विसेज दे, तो क्या ये मुमकिन है? ये बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि हर बंदा खुद से वॉलपेपर नहीं लगा सकता। जी सर। तो आपको वॉलपेपर के लिए अलग से कारीगर रिक्वायर्ड होता है, उसका मटेरियल और उसका तरीक़ाकार होता है। जी तो सर। अगर आप ये मेंटेनेंस कंपनीज की तरह आप ये सर्विस भी दे रहे हैं कि वॉलपेपर लगाने की सर्विसेज हैं, परचेजिंग है, फिर सर्विसेज है, सही हो तो गया ये सर। बहुत अच्छा है और इससे ये दूसरे लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। आप कोई भी 2-3 वर्कर रख कर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवा कर आप अपने साथ रखें और ये सर्विसेज आप दें, ये बहुत सूटेबल माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर अगर है। कोई हमारा भाई ये करना चाहे कि वहाँ पे जो कंपनियां सर्विसेज दे रही हैं उनके साथ मिलके उनको वॉलपेपर सप्लाई करे, तो क्या ये मुमकिन है कि वो उनके साथ ज्वाइंट वेंचर कर सकता है? जी डेफिनेटली, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रही हैं
اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 10 سے 15 کمپنیز ہیں، اور ہر کمپنی اپنی ایک ملٹی سٹوری بنا رہی ہے، 10 منزلہ، 15 منزلہ، 20 منزلہ اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں، ایسا ہی ہے اور سر. وہ پھر اپارٹمنٹس کو پراپر جو ہے رینوویٹ کر کے تیار کر کے وہ دیتے ہیں. جی تو سر. اس کے اندر جو آپ یہ دیکھ لیں، پلمبنگ کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے، الیکٹریشین کا کام ہوتا ہے، پینٹ کا کام ہوتا ہے، وال پیپر کا کام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جو ڈیکوریشن، ونڈوز ہے، کھڑکیاں ہیں، ویلڈنگ ورک شاپ آ جاتی ہے، اور اسی طرح سے دروازے کھڑکیوں کا کام آ جاتا ہے. تو یہ جو سارا کام ہے اس میں مثلا فرش جو ہے وہ سارے وہاں لکڑی کے لگتے ہیں. صحیح ہو تو گیا سر. ووڈ ورک آ جاتا ہے، دروازے کھڑکیاں ہے، گرلوں کا کام آ جاتا ہے، پلمبر کا کام ہے، الیکٹریشین کا کام ہے، پینٹر کا ہے، وال پیپر ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس میں اگر آپ ایک سروس وال پیپر کی دے رہے ہیں، یا آپ سپوز کریں وال پیپر کے ساتھ پینٹنگ سروسز دے رہے ہیں، جی سر. تو آپ ان کے ساتھ ایک پراپر ایگریمنٹ کر کے آپ پورے پروجیکٹ میں ان کو یہ سروسز دے سکتے ہیں. مٹیریل بھی آپ نے دینا ہے، اس کی فنشنگ لگا کر آپ نے تیار کر کے دینا ہے. صحیح ہو گیا تو سر. اس طرح کا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جو کمپنی ہے اس کا ایک اپنا جو اسکوپ آف ورک ہوتا ہے وہ کنسٹرکشن ہے، لیکن ایک بڑا جو کانٹریکٹر ہوتا ہے اس کے انڈر 10 یا 12 سب کانٹریکٹر کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل سر تو ایسا ہی ہے. اگر آپ کا ریٹ اچھا ہے اور آپ ایک اچھا کام کر کے دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہر کمپنی اپنا برڈن ریڈیوس کرنا چاہتی ہے اور وہ آپ سے آگے کام لینا چاہتی ہے. جی سر تو بالکل اس ایسا طرح ہی. سے آپ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ میں کتنی قابلیت ہے اور آپ کس طرح کا ریٹ دے سکتے ہیں. اور یہ بہت اچھا اسکوپ ہے کہ آپ ایز اے سب کانٹریکٹر ان کے ساتھ کام کریں. اس طرح سے آپ ہر پروجیکٹ میں ان کے ساتھ کام کر کے اپنے بزنس کو بھی بڑھا سکتے ہیں، اپنا مٹیریل بھی سیل کر سکتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا. سر جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سٹارٹنگ میں جب ہمارا کوئی بھائی بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو سٹارٹنگ میں اس کو ساتھ ساتھ لینگویج کلاسز لینا کیوں ضروری ہے؟ لینگویج ایک بہت بڑا ہرڈل ہے، بہت بڑا پرابلم ہے، کیونکہ یہاں 2 سے 5% لوگ صرف انگلش بولتے اور سمجھتے ہیں، جی سر. اور وہ بھی ینگسٹرز ہیں. زیادہ تر جو آبادی ہے یہ ٹرکش لوگ انگلش نہیں بولتے. تو اس وجہ سے جب آپ نے لوکل پاپولیشن کے ساتھ کام کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے ٹریول کرنا ہے، کھانا لینے جانا ہے، یا جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، تو نیگوشیشن آپ نے کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، تو وہ ٹرکش میں ہوگی. بالکل سر اور ایسا ہی. آپ کو ٹرکش آتی نہیں ہے، اس کو انگلش نہیں آتی یا اس کو اردو نہیں آتی، تو آپ کیسے نیگوشیٹ کر سکو گے یا کنورسیشن کیسے کر سکو گے؟ تو اس کے لیے پھر آپ آتے ہی کلاسز لینا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ نے جو لوکل ورکر رکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ بول کے آپ پریکٹس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک تو ہو اس گیا سر. طرح سے یہ نہیں کہ زبان خود بخود ہی آ جائے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم رہنے سے وہاں سیکھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. جب آپ بچے تھے تو ماں آپ کو سکھا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکول جاتے تھے اور وہاں پر بھی پڑھتے تھے. جی سر. آپ کو پڑھنا لکھنا اسکول میں آیا، ٹھیک ہے. آپ پہلے صرف ماما بولتے تھے، پاپا بولتے تھے، کچھ باتیں آپ کرتے تھے، لیکن جو آپ کو پڑھنا لکھنا اور پوری بات کرنا وہ اسکول نے اور ٹیچر نے سکھایا. جی سر. اسی طرح جب آپ یہاں پر جائیں گے تو آپ پہلے ٹرکی میں آتے ہی آپ نے کلاسز لینا شروع کرنی ہے. روزانہ 2 سے 3 یا 4 مہینے آپ ٹرکش لینگویج ہر روز 1 گھنٹہ آپ جا کے کلاس لیں، صحیح ہو گیا سر. کتابیں پڑھیں، لکھنا سیکھیں، بولنا سیکھیں، اور ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کریں. اس کو پراپر ایک کام سمجھ کے کریں، یہ نہیں کہ خود بخود ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا سر. جیسے آپ ٹکٹ لے کر ویزا لے کر آئے ہیں اور یہاں پہ ایک سیٹ اپ بنایا، اسی طرح سے زبان کو ایک ٹارگٹ بنا کے آپ نے سیکھنا ہے. ورنہ بہت سے لوگوں کی ناکامی کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ پراپر لوکل کانٹیکٹس بلڈ اپ نہیں کر پاتے. بزنس کے لیے آپ کا بات کرنا، نیگوشیٹ کرنا، اپنی بات آگے تک پہنچانا، کسی سے ریکویسٹ کرنا، کسی سے میٹنگ کرنا، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. آپ پیسہ لگا دیتے ہو لیکن کوشش نہیں کرتے ہو، تو یہاں سے ناکامی ملتی ہے آپ کو. جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی وہاں پہ محنت کرتا ہے اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اس کو سال سے پہلے اپنے ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ کو بزنس ریزیڈنس پرمٹ میں یا پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ میں کیوں تبدیل کر لینا چاہیے؟ جی کلیم اللہ، یہ جو ہے ہمارے بہت سے بھائیوں کا سوال بھی ہے. جی سر. دیکھیں کہ پہلے ٹرکی کا قانون تھا کہ ہر سال وہ رینیو کرتے جاتے تھے یہ جو ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ ہے. اب پہلی بات تو یہ کہ جو ٹورسٹ ویزا پہ آتا ہے اس کو 1 سال کا ٹورسٹک ریزیڈنس ملتا ہے جو دوبارہ رینیو نہیں ہوگا. پاکستان انڈیا کے لیے اسپیشلی ہے. جو کینیڈا، امریکہ، یو کے جن کے پاس پاسپورٹ ہے یا یورپین پاسپورٹ ہے ان کا تو رینیو ہو جائے گا، لیکن جو ایشین کنٹریز ہیں جس میں پاکستان انڈیا آ جاتے ہیں،
ان کا 1 سال کے بعد رینیو نہیں ہوگا. ان کو چاہیے ہے کہ یہ یا تو بزنس ریزیڈنس لے سکتے ہیں یا پھر پراپرٹی ریزیڈنس لے سکتے ہیں. جب یہ آتے ہیں تو ٹورسٹک ریزیڈنس پہ بزنس شروع کر کے اگر ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہمارا بزنس اچھا چل رہا ہے تو اس بزنس کو اپ ڈیٹ کر کے 1 لاکھ ٹرکش لیرے والی کمپنی اور 5 ورکر شو کروا کر یہ بزنس ریزیڈنس کنورٹ کر لیں. یا اگر ان کے پاس کیپٹل ہے تو 20 25 یا 30 ہزار ڈالر کا گھر لے کر 1 کمرے والا یا 2 بیڈ روم والا یہ اپنا پراپرٹی ریزیڈنس لے سکتے ہیں. پراپرٹی ریزیڈنس ہو یا بزنس ریزیڈنس ہو دونوں صورتوں میں آپ اپنا بزنس کنٹینیو رکھ سکتے ہیں یا جاب بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے اگر آپ 1 سال سے پہلے اس کو کنورٹ نہیں کریں گے تو جیسے ہی آپ کا یہ ٹورسٹک ریزیڈنس ختم ہوگا آپ انلیگل ہو جائیں گے. تو یا تو آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یا آپ وہاں پر انلیگل ہو جائیں گے. تو ایسی دونوں صورتحال میں یہ آپ کے لیے اور آپ کے بزنس کے لیے نقصان دہ ہے. تو آپ پہلے 6 سے 8 مہینوں میں یہ سارا ورک آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کنورٹ کرتے ہیں پراپرٹی میں یا بزنس ریزیڈنس میں. جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اگر کوئی ہمارا بھائی اپنا ریزیڈنس چینج کر لیتا ہے تو کیا وہ اپنی فیملی کو ساتھ رکھ سکتا ہے؟ جی کلیم اللہ، اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی اور بچے جو 18 سال سے کم ہیں ان دونوں کو سپانسر کر کے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے. جو بچے 18 سال سے بڑے ہیں ان کو بزنس میں پارٹنرشپ دلوائی جا سکتی ہے اور اگر آپ پراپرٹی لے رہے ہیں تو پراپرٹی میں ان کو آپ اپنے ساتھ پارٹنر بنا سکتے ہیں. صحیح ہو گیا سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا. آپ نے بڑی قیمتی معلومات سے آگاہ کیا جو ہمارے بھائیوں کے لیے بہت ضروری تھی. ویلکم. اگر اس ٹاپک کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی کریں گے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.